یہ امت بانج نہیں ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ سچے غلام ابھی باقی ہیں۔ ابھی کچھ مردان حر، کچھ نر کے بچے اور کچھ اللہ کے شیر باقی ہیں۔ انہی میں سے ایک تیونس کے نئے منتخب ہونے والے صدر ڈاکٹر قیس سعید ہیں، جن کی عمر 61 برس ہے۔ وہ قانون کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔ انہوں نے آزاد حیثیت سے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا اور 77% ووٹ لے کر ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کو کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پر آنے والے ارب پتی نبیل الکروی اربوں روپے انتخابی مہم میں جھونک کر بھی ہار گئے۔ ڈاکٹر قیس سعید نے چند ہزار روپے سے انتخابی مہم چلائی اور کامیابی حاصل کی۔ ان کی انتخابی مہم میں نوجوان پیش تھے اور ان کو 25 صدارتی امیدواروں میں سے کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انتخابات سے پہلے ایک ٹی وی مذاکرہ ہوا جس میں ان سے کچھ سوال و جواب کیے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ شیطن یاہو کے ملک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا جواب تھا کہ تعلقات بحالی کا لفظ ہی غلط ہے۔ اس کے لیے صحیح لفظ غداری ہے۔ جو بھی اس سے تعلقات رکھے گا وہ غدار ہوگا۔ یہ یاد رہے، اس وقت پوری عرب دنیا میں شیطن یاہو کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ موقف اختیار کرنا معمولی بات نہیں۔ انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ان کا سب سے بڑا مخالف امیدوار نبیل الکروی کرپشن کے الزام میں گرفتار تھا۔ اس وجہ سے قیس سعید نے بھی اپنی انتخابی مہم یہ کہہ کر روک دی کہ میرا مخالف مہم نہیں چلا سکتا تو مجھے بھی نہیں چلانی چاہیے۔ پھر ووٹنگ سے چند روز قبل نبیل کے رہا ہونے پر انتخابی مہم شروع کر دی۔ نو منتخب صدر کی اہلیہ ایک جج ہیں۔ صدر نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد اپنی اہلیہ کو بغیر تنخواہ کے 5 سال کے لیے چھٹی دے دی ہے تاکہ ان کے فیصلوں سے جانبداری کا تاثر نہ ابھرے۔ ماضی میں تیونس میں عجیب و غریب صدر رہے ہیں۔ سابق صدر حبیب ابو رقیبہ نے موسم گرما کے روزے ساقط کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک اور صدر نے قرآن کے قانون وراثت میں ترمیم کر کے عورت اور مرد کا حصہ برابر کر دیا تھا۔ ایک اور صدر داڑھی اور حجاب کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ اب موجودہ صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ قرآن کے احکامات حتمی اور ابدی ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ عرب دنیا میں اس قسم کا حکمران غنیمت ہے۔ صدر کی اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، لیکن ایک بڑی اسلامی پارٹی حرکت النہضہ نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پارٹی کو الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اور امید ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اقبال یاد آتے ہیں، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔